جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 414 میں، جہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ محکمہ تعلیم اور حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں جہاں پہ بچیوں نے تعلیم حاصل کرنی تھی وہاں پہ گوبر اور سیوریج کا پانی جمع ہوا ہے۔ اہلیان 414 کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح توجہ دے، اسکول کو فعال کیا جائے تاکہ بچیاں اس اسکول کے اندر تعلیم حاصل کریں اور ہماری بچیوں کو دور دراز کے علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ جانا پڑے۔ اہلیان 414 کعبے کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کی غفلت اور نااہلی کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے اور لاکھوں روپے مالیت کی بلڈنگ خستہ حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ اس پر حکومت وقت کو توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان پڑھو پنجاب اور بڑھو پنجاب کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ حکومت کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوالیہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں 414 گعبے کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے۔ یہ بالکل میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ جہاں پہ بچیوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے وہاں پہ جانوروں کا گوبر، سیوریج کا پانی اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، جو ہمارے محکمہ تعلیم اور حکومت کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ جی بالکل ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کے، جہاں پہ لاکھوں روپے مالیت کی بلڈنگ حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے یہاں پہ خستہ حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ اور اس کے یہ ہم آپ کو کمروں کا مناظر دکھا رہے ہیں کہ اس کے اندر گوبر اور یہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں 414 گعبے کے علاقہ مکین، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی خستہ حالی کے متعلق حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے۔ 414 چک نمبر 449 شریف میں پرائمری سکول جو پڑھا ہے، بچیوں کا سکول ہے، بالکل خراب ہے، گورنمنٹ دی پراپرٹی ضائع ہو رہی ہے، یا تو اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کو ڈسپنسری دے دی جائے۔ نہ کوئی ڈنگر اسپتال ہے، نہ کوئی انسانیت، کوئی ڈسپنسری ہے۔ لوگ کی ذلیل ہو کے شہر جاندے نے، تو ڈاکٹر صاحب کہندے نے اتنی سفر دیا نے ترجیح نہیں دیندے، بیچارے پھر واپس پھر پرائیویٹ لوگوں نے منہ کر دینے۔ کوئی اس طرح دا ساڈے لگا کوئی ایم پی نے توجہ دی ہے، نہ کوئی ایم این اے نے توجہ دے رہے نے، کوئی سیاسی حکومت تو یہ دے ہی نہیں رہی۔ ووٹ لین دی باری آ جاندے ہیں جی اسی فلانا اسی وہ کر دیواں گے، اسی یہ کر دیواں گے، ڈسپنسری بھی دیواں گے، منادے ہسپتال بھی بناواں گے، سرکاری جگہ ہی پئی، سرکاری رقبہ بھی ساڈے پنڈ تقریباً رقبہ پیا ہے کوئی 1.5 تو 2 مربے سرکاری گورنمنٹ دا، مختلف جگہ تے پیا 10 مربع، ایک جگہ تے 5 کلے ایک جگہ تے نے علیحدہ رقبے پے نے، نہ تو غریباں کو کوئی الاٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ساڈے پنڈ دے وچ نہ کوئی ایم پی ترجیح دے رہا ہے، نہ کوئی ایم این اے۔ یہاں آپ کے کون سے ایم پی منتخب ہوئے تھے 2018 کے الیکشن میں؟ ساڈے ایم پی منتخب ہوئے نے چوری عادل پرویز نے بھی کوئی ساڈے اجے تک کوئی گرانٹ ہی نہیں دی، کوئی گرانٹ ابھی دی نہیں ہے، ابھی کسی بھی کوئی گرانٹ دی ہو، گرانٹ دی ہے تو وہ جو پہلے والا سولنگ بیٹھا ہوا ہے اس کو ریپرے کر دیا بس نے۔ تو آپ کی بچیاں جو ہیں وہ دوسرے گاؤں کے اندر تعلیم حاصل کرنے جا رہی، تو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں؟ حکومت سے مطالبہ یہ کرنا چاہنے بھی ساری بچیاں سارے پنڈ چی ترجیح ہو، باقی سکول سیٹ ہونا چاہیے، یا تو انہوں ختم کر کے تو ڈسپنسری بدن اور جگہ سانو کوئی چیز دی اویلیبل ہی نہیں کر رہی، کوئی حکومت ساری طرف رخ نہیں کر رہی۔ جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ حکومت وقت نے اس گاؤں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور یہاں پہ منتخب ہونے والے ایم پی اے عادل پرویز گجر اور لیگی ایم این اے شہباز بابر گجر نے بھی وعدہ کیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ وہ ہم سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں۔ محمد وقار حسین، ٹی وی تاندلیاں والا۔